میری بعیش ذنب قتلا جیسے وقت کے ہو. معروف وکیل، ماہر تعلیم، بین الاقوامی شہرت یافتہ سوزخواں اور شاعر اہل بیت علیہم السلام شہید استاد سبط جعفر زیدی کو ہمارا سلام. سید سبط جعفر زیدی نے 7 جون 1956 میں سید احمد میاں زیدی کے گھر آنکھ کھولی. آپ کے آباء و اجداد بالخصوص والد محترم اور دادا جناب مولوی انوار الحسن مرحوم نہ صرف شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے بلکہ شاعر اہل بیت علیہم السلام بھی تھے. شہید استاد سبط جعفر زیدی انتہائی علمی، ادبی اور مودت اہل بیت سے سرشار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز لیاقت آباد کے ایک سرکاری اسکول سے ہوا، جس کے بعد آپ نے جامع کراچی سے اردو ادب اور اسلامیات میں ماسٹرز کیا. اس تعلیمی سفر میں آپ نے LLB کے ساتھ ساتھ BEd اور CSS بھی کیا. گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج میں لیکچرار کی حیثیت سے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 30 سال اسی کالج میں فرائض منصبی انجام دیتے رہے اور بوقت شہادت بھی پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے. تاہم اہل تشیع مکتب فکر میں آپ کی مقبولیت شعبہ تعلیم سے وابستگی سے زیادہ آپ کی بے پناہ دینی خدمات تھیں، جس کا آغاز آپ کے بچپن سے ہی ہو گیا تھا. ذکر کے طفیل گھر بیٹھے میں دنیا کے 18 ممالک گیا ہوں. میں نے جو کچھ بھی CSS کیا، وکالت کی ہے، یہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ IQ، یہ صلاحیت، یہ PR میری اس سوسانی کے طفیل، اس محمد مولا کے طفیل ہے. اور یہ میری دنیاوی کام بھی اس دینی خدمت کی وجہ سے. آپ یقین کریں، ورنہ میں یا میرے والدین کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں یعنی اتنا پڑھ لیتا یا اتنا کچھ کر لیتا. ٹھیک ہے جی. آخرت کا اجر و ثواب میری نیت اور اخلاص پر ہے. اللہ جانے، مولا جانے اور میں جانوں. دینی خدمات کی جانب اگر روشنی ڈالی جائے تو اس کا آغاز رسم بسم اللہ سے ہی ہو گیا تھا کہ جب آپ نے بطور مقرر اپنے والد بزرگوار کی لکھی ہوئی تقریر پیش کی. بعد ازاں آپ نے ان سے ملی وراثت کو سنبھالا اور شاعری شروع کی. شاعری کے ساتھ آپ سوزخانی کا بھی بے حد شغف رکھتے تھے اور یہی شغف آپ کو نیشنل ٹی وی تک لے گیا. سن 1988 میں PTV پر آپ کا پہلا آڈیو کیسٹ ریکارڈ ہو کر منظر عام پر آیا، جس کے بعد سے آڈیو کیسٹ اور سیریز کا سلسلہ جاری رہا. جب آپ نے محسوس کیا کہ قدیمی اور روایتی سوزخانی انحطاط پذیر ہو رہی تھی تو فن سوزخانی کو زندہ رکھنے اور نوجوانوں کو اس کی تربیت دینے کے لیے آپ نے ادارہ ترویج سوزخانی قائم کیا. سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو، ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا، مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے. اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی اور فلوریڈا میں امریکی محققین و ماہرین پروفیسر سبط جعفر زیدی کی دبستان سوزخانی اور فن سوزخانی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کے طلباء طالبات، ماہرین فن، اساتذہ اور محققین کی نگرانی میں باقاعدہ استفادہ کر رہے ہیں. جتنی مجلسیں ہیں اتنے سوسان نہیں تھے، اور جو سوسان تھے ان کی اپنی مصروفیات و ترجیحات تھی. لہذا ہم نے یہ کوشش کی. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجلس شہادت کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور معلومہ مرثیہ نہیں ہے تو وہ مرثیہ شام و کوفہ کربلا کا پڑھ رہے ہیں، اور امام کی جو ہے وہ ولادت علی نقی علیہ السلام کی کلام نہیں ہے تو پنجتن کی شان میں کلام پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کلونا محمد. تو یہ ایک کمی تھی. میں نے یہ کیا کہ 1000 سال کا جو انتخاب تھا اور بالخصوص 300 سال کا جو اچھا شاعری کا انتخاب تھا، موضوعاتی، پہلی محرم سے 30 ذی الحجہ تک جس مذہبی کلام کی ضرورت پڑتی ہے، حمد و نعت، منقبت، صوت سلام، قطع رباعی، مرثیہ، بین اور عید زہرہ، عید شجاع وغیرہ کا کلام، یہ سب جمع کر کے ایک بستے کی شکل میں مرتب کر دیا. استاد سبط جعفر زیدی کے قائم کردہ اس ادارے کی وجہ سے کراچی بھر میں 100 سے زائد شاگرد سوزخاں اپنی خدمات بغیر معاوضہ کے انجام دے رہے ہیں.
درس و تدریس کے شعبے سے وابستگی کی وجہ سے آپ کے بے شمار شاگرد ہونے کے باوجود آپ کی دینی خدمات نے آپ کو استاد کی مشہوریت سے نوازا۔ یہی فن آپ کی وجہ شہرت و عزت بھی بنا۔ وہ صرف استاد، شاعر یا سوزخواں ہی نہیں تھے، وہ ایک ایسا انسان تھا جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی جد و جہد میں ثابت قدم رہا۔ کچھ اقدار ایسی تھیں جن پر وہ پختہ یقین رکھتے تھے، جن میں سب کے لیے مساوات اور انصاف شامل تھا۔ 20 گریڈ کا سرکاری افسر ہونے کے باوجود ایک دم سادہ زندگی گزاری۔ شہید استاد اہل تشیع کے ساتھ ساتھ اہل سنت میں بھی کافی مقبولیت رکھتے تھے۔ وہ دونوں مکاتب فکر کے درمیان اخوت و بھائی چارے کے حامی تھے۔ آپ انجمن محبان اولیاء اور بزم غریب نواز کے سرگرم و فعال رکن تھے۔ صابری برادران اور امجد فرید صابری سے ان کی دوستی اور لگاؤ سے سبھی واقف ہیں۔ موت سے بے خوف و خطر، شہادت کو سعادت سمجھنے والا شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا نام عسکریت پسندوں کی ہٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، آپ نے نہ اپنی سرگرمیاں تبدیل کیں اور نہ ہی ملک چھوڑا۔ ایک ایسا شخص جسے دنیا کے مال و دولت سے کبھی کوئی غرض نہ رہی، ہمیشہ انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے کام کیا۔ دین کو اگر دیکھا جائے تو ہیں اس میں بنیادی اور مختصر جو اس کی تعریف ہے کہ اطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق، یعنی خالق کے اطاعت اور مخلوق سے شفقت کا برتاؤ۔ 18 مارچ 2013 وہ دن تھا کہ جب لیاقت آباد میں کالج سے واپس گھر آتے ہوئے کالج ہی کے قریب عرشی چوک پر دہشت گردوں نے انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ ایک شفیق استاد، ایک مثالی باپ اور ایک عظیم انسان ہم سے بچھڑ گیا اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا، جس کی تمنا وہ ہمیشہ سے دل میں رکھتے تھے۔ زندہ جو ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، اور جب مرنا ہے تو کینسر یا روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے کی بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ جو بندہ مومن کو بستر مرگ پہ حب اہل بیت میں موت آنا بھی ایک سعادت ہے، اور اللہ آخر تک ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ہمیں جو ہے وہ محبت اہل بیت پر۔ لیکن اگر شہادت نصیب ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آدمی کینسر یا روڈ ایکسیڈنٹ کی بجائے اس وجہ سے مارا جائے کہ وہ مولا کا جو ہے وہ شہدائی ہے، وہ عزادار ہے، وہ علی کی اولاد علی کی، اولاد نبی کی، آل نبی کی محبت رکھتا ہے۔